نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت الآیہ صدق اللہ العظیم۔ انتہائی قابل قدر سامعین کرام، آج اسلامی تاریخ کے مطابق 10 رمضان المبارک ہے، اور 10 رمضان المبارک ام المؤمنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کا دن ہے۔ اسی مناسبت سے آج کی ہماری گفتگو ان کے فضائل اور خدمات پر ہوں گی۔ اس کائنات کی بہت سی چیزوں کو دوسری چیزوں پر فوقیت اور برتری حاصل ہے، جیسے جمعہ کے دن کو باقی دنوں پر فضیلت حاصل ہے، رمضان المبارک کو باقی تمام مہینوں پر فضیلت حاصل ہے، اسی طرح ازواج مطہرات کو تمام بنی نوع انسان کی عورتوں پر فضیلت حاصل ہے، اور ازواج مطہرات میں سے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو سب سے زیادہ اولیت اور فضیلت حاصل ہے، کیونکہ وہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پہلی زوجہ اور اس امت کی پہلی ماں تھی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام خدیجہ، لقب طاہرہ اور کنیت ام ہند تھی۔ آپ قبیلہ قریش کی ایک معزز شاخ بنی اسد سے تعلق رکھتے تھے، اور آپ کے والد خویلد بن اسد عرب کے ایک مشہور تاجر تھے۔ آپ کی پیدائش واقعہ فیل سے 15 سال پہلے تقریباً 555 عیسوی میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی جب یکے بعد دیگر خاوند کی وفات ہوئی تو آپ نے شادی کا خیال دل سے نکال لیا، اور اپنے والد کی وفات کے بعد اپنے والد کی تجارت کو سنبھالنا شروع کر دیا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اپنا سامان تجارت مقرر اجرت پر دیا کرتی تھی، اس لیے انہیں اس مقصد کے حصول کے لیے ایک امانت دار اور دیانتدار شخص کی ضرورت تھی۔ اور یہ وہ دور تھا کہ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی صداقت کے چرچے ہر طرف مشہور تھے، تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیغام بھیجا کہ آپ میرا سامان تجارت شام کی طرف لے کر جائیں تو میں آپ کو 2 گنا اجر دوں گی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشکش قبول کر دی اور شام کی طرف سفر کیا۔ اس سفر میں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک غلام بھی آپ کے ساتھ تھا۔ جب سفر سے واپسی ہوئی تو اس غلام نے اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری اور دیانتداری کا تذکرہ کیا، تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل میں نکاح کی خواہش پیدا ہوئی۔ تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا، اور جب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی، اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال اور جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 سال تھی۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بے شمار فضائل ہیں، اور دینی خدمات ان کی بہت زیادہ ہیں۔ ان کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ عورتوں بلکہ سب سے پہلے ایمان لانے والی ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی پہلی بیوی تھی۔ دوسرے الفاظ میں اسلام کی بھی پہلی خاتون ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بھی پہلی ہیں۔ اور اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، لم يتزوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی خدیجہ حتی ماتت، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی موجودگی میں کسی بیوی سے نکاح نہیں کیا۔
دوسری فضیلت یہ ہے کہ نبوت کے وقت دلاسا دینے والی بھی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا میں نبوت ملی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے گھر آ کر سارا واقعہ بیان کیا، اور اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام ڈر کی حالت میں تھے، تو جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو دلاسا دیتے ہوئے آپ کے ایسے اوصاف بیان کیے جو اپنی مثال آپ تھے۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، کہ اللہ کی قسم آپ کو اللہ کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا، انک لتصل الرحم وتحمل الکلا وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ ایسی صفات بیان کر کے آپ کو دلاسا دیا کہ ان صفات کی مثال بیان نہیں کی جا سکتی۔ اور اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا تذکرہ کیا کرتے تو خوب تعریفیں کیا کرتے تھے۔ ایک دن میں نے عرض کی کہ آپ اتنا ان کا تذکرہ کرتے ہیں، حالانکہ اللہ نے تو ان کے بدلے آپ کو بہتر بیویاں عطا کی ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ، اللہ نے مجھے اس کے بدلے اس سے بہتر کوئی بیوی عطا نہیں کی، وہ مجھ پر اس وقت ایمان لائی جب لوگ میرا انکار کرتے تھے، اس نے میری اس وقت تصدیق کی جب لوگ میری تکذیب کرتے تھے، اور اس نے اپنے مال کے ذریعے اس وقت میری ہمدردی کی، مجھ سے ہمدردی کی جب لوگ مجھے اس سے دور رکھا کرتے تھے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی وجہ سے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے میری اس وقت تصدیق کی جب لوگ میری تکذیب کیا کرتے تھے، اسی وجہ سے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو صدیقۃ الکبریٰ بھی کہا جاتا ہے، صدیقہ کبریٰ کا شرف حاصل ہوا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے بے پناہ محبت تھی کہ اب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا تو آپ کی موجودگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بیوی سے نکاح نہیں کیا، یہ بھی ایک محبت کی دلیل تھی۔ اور آپ کی وفات کے بعد جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر میں کوئی بکری ذبح کیا کرتے، اس کے حصے کر کے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلیوں کی طرف بھیجا کرتے تھے۔ اور اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ایک دن تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ اتنا کیوں تذکرہ کرتے ہیں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے خدیجہ تو خدیجہ ہی تھی، آپ ان کے پھر اوصاف بیان فرمایا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ اللہ نے مجھے اس سے اولاد عطا کی تھی۔ یہ تھے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے فضائل اور مناقب۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری عورتوں کو بھی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔